کہتے ہیں۔ سورہ مزمل کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور اقدس علیہ السلام کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1، یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی گستاخیوں پر رسول کریم علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ سورہ جن کے ساتھ مناسبت، سورہ مزمل کی اپنے سے ماقبل سورہ جن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی، اور سورہ مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ آیت یا ایھا المزمل سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی ہے۔ نمبر 2، ندا کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیں، اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، یعنی آپ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم، یعنی تہائی رات تک کریں، یا اس سے زیادہ یعنی 2/3 رات تک کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی سورت کی آخری آیت کے اس حصے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ امت کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تہجد کی فرضیت کس کے لیے منسوخ ہوئی، اس کے بارے میں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی ان آیات کی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی، اور 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا، اور ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب باقی رہا۔ اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو اور عبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید تہجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لیے فرض ہے۔ جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کی فرضیت بھی باقی رہی، جبکہ امت کے حق میں منسوخ ہوئی، اور دلائل کی روح سے بھی یہی صحیح ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قول جمہور مذہب مختار و منصور حضور پرنور علیہ السلام کے حق میں تہجد کی فرضیت کا ہے، اسی پر ظاہر قرآن عظیم شاہد، اور اسی طرف حدیث مرفوع وارد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ وقال تعالی ومن اللیل فتہجد بہ، اور ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امر الہی ہے، اور امر الہی مفید وجوب، اور اللہ تعالیٰ کا نافلہ فرمانا اس وجوب کے منافی نہیں، کیونکہ نافلہ کا معنی ہے زائدہ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے فرائض یا درجات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ پر یہ لازم واجب ہے، کیونکہ فرائض سب سے بڑے درجے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لکا
से हो रही है, इमाम इब्न हुमाम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मजरूर यानी हरफ काफ के साथ मुक़य्यद करना इसी बात का फायदा देता है, यानी ये फराइज में आपके लिए इजाफा है, क्योंकि मुतारफ नवाफिल सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि इसमें आप और दीगर लोग मुश्तरक हैं। और मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी मसले की तहकीक करने के बाद फरमाते हैं, सही यह है कि नमाज तहज्जुद हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नमाज पंजगाना की फर्जियत के बाद भी फर्ज रही। और मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। जमहूर का यही कौल है। हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ये नमाज सुन्नत है, जबकि बाद मुफस्सिरीन के नजदीक उम्मत की तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी तहज्जुद की फर्जियत मनसूख हो गई थी। औज़िद अलैह, ये इस पर कुछ इजाफा कर लो। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स 2/3 रात सोना चाहे और 1/3 इबादत करना चाहे तो उसे अफजल यह है कि वो रात के पहले और आखिरी तिहाई हिस्से में सोए और दरमियान के तिहाई हिस्से में इबादत करे। और अगर आधी रात में सोना चाहता है और आधी रात में जागना चाहता है तो बाद वाली आधी रात में इबादत करना अफजल है। कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब अज़्ज़ वजल हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है, आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला कि उसे दूं, है कोई मगफरत चाहने वाला कि उसकी बख्शिश कर दूं। और सबसे बढ़कर तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज अदा करना है, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब नमाजों में अल्लाह अज़्ज़ वजल को ज्यादा महबूब नमाज दाऊद है कि वो आधी रात सोते और तिहाई रात इबादत करते, फिर छठे हिस्से में सोते थे। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। इसका माना यह है कि इत्मीनान के साथ इस तरह कुरान पढ़ो कि हुरूफ जुदा जुदा रहें, जिन मकामात पर वक्फ करना है उनका और तमाम हरकात और मद्दात की अदायगी का खास ख्याल रहे। आयत के आखिर में तरतीला फरमाकर इस बात की ताकीद की जा रही है कि कुरान पाक की तिलावत करने वाले के लिए तरतील के साथ तिलावत करना इंतहाई जरूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, पढ़ता जा और तरक्की की मनाजिल तय करता जा, और इस तरह ठहर कर पढ़ जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। जहां तू आखिरी आयत पढ़ेगा उसी के पास तेरी मंजिल है। कुरान पाक की किरात से मुताल्लिक चंद अहकाम। यहाँ आयत की मुनासिबत से कुरान मजीद की किरात से मुताल्लिक 4 जरूरी अहकाम समाअत फरमाएं। नंबर 1, तजवीद कुरान पाक की आयत, मुतवातिर अहदीस, सहाबाए किराम, ताबईन और तमाम आइम्माए किराम के मुकम्मल इजमा की वजह से हक और वाजिब और अल्लाह ताला के दीन और शरीयत का इल्म है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इसे मुतलकन नाहक बताना कलमा कुफ्र है। नंबर 2, कुरान पाक को इतनी तजवीद से पढ़ना फर्ज ऐन है जिससे हुरूफ सही अदा हो और गलत पढ़ने से बचे। नंबर 3, जिससे हुरूफ सही अदा नहीं होते उस पर वाजिब है कि हुरूफ सही अदा करने की रात दिन पूरी कोशिश करे, और अगर नमाज में सही पढ़ने वाले की इक्तिदा कर सकता हो तो जहां तक मुमकिन हो उसकी इक्तिदा करे, या वो आयतें पढ़े जिनके हुरूफ सही अदा कर सकता हो। और ये दोनों सूरतें नामुमकिन हो तो कोशिश के जमाने में उसकी अपनी नमाज हो जाएगी, और अगर कोशिश भी नहीं करता तो उसकी खुद भी नमाज नहीं होगी, और दूसरे की उसके पीछे क्या होगी। आजकल आम लोग इसमें मुब्तला हैं कि गलत पढ़ते हैं और सही पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उनकी अपनी नमाजें बातिल हैं। नंबर 4, फर्जों में ठहर ठहर कर किरात की जाए, तरावी में मुतवस्सित अंदाज पर और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाजत है, लेकिन ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके, यानी कम से कम मद का जो दर्जा कारियों ने रखा है उसको अदा करे, वरना हराम है, इसलिए कि तरतील से कुरान पढ़ने का हुक्म है। आजकल के अक्सर हुफ्फाज इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, यालमून तालमून के सिवा किसी लफ्ज का पता भी नहीं चलता है, न हुरूफ की तस्हीह होती है, बल्कि जल्दी में लफ्ज के लफ्ज खा जाते हैं और इस पर एक दूसरे से फख्र होता है कि फुला इस कदर जल्द पढ़ता है, हालांकि इस तरह कुरान मजीद पढ़ना हराम और सख्त हराम है। एक और मकाम पर सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने जमाने के हुफ्फाज की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं, अफसोस सद अफसोस कि इस जमाने में हुफ्फाज की हालत निहायत नागुफ्ताबे है। अक्सर तो ऐसा पढ़ते हैं कि यालमून तालमून के सिवा कुछ पता नहीं चलता, अल्फाज और हुरूफ खा जाया करते हैं। जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखे तो हुरूफ सही नहीं अदा करते, हमजा अलिफ ऐन और रा जा वा और सा सीन सौद ता तो वगैरह हुरूफ में फर्क नहीं करते, जिससे कतअन नमाजी नहीं होती। फकीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से 3 साल खत्म कुरान मजीद सुनना ना मिला। मौला अज़्ज़ वजल मुसलमान भाइयों को तौफीक दे कि मा अनज़लल्लाह, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। और फी ज़माना हुफ्फाज का तो जो हाल हो चुका है वो तो एक तरफ अवाम और मसाजिद की इंतजामिया का हाल ये हो चुका है कि तरावी के लिए उस हाफिज को मुंतखब करते हैं जो कुरान पाक तेजी से पढ़े, जितना जल्दी हो सके तरावी खत्म हो जाए, और उस इमाम के पीछे तरावी पढ़ने से जो तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ता है इसलिए दूर भागते हैं कि ये देर में तरावी खत्म करेगा। और बाज़ जगह तो यूं होता है कि तरावी पढ़ाने वाले को मस्जिद इंतजामिया की तरफ से टाइम बता दिया जाता है कि इतने मिनट में आपको तरावी खत्म करनी है, और अगर उस वक्त से 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हाफिज साहब को सुना दिया जाता है कि हज़रत आपने इतने मिनट लेट कर दी, आइंदा ख्याल रखिएगा। ऐ काश के मुसलमान अपने वक्त का ख्याल करने की बजाय अपनी नमाज की हिफाजत की फिक्र करें। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए, आमीन। नोट, तरतील की हुदूद, उनकी तफसीलात और अहकाम जानने के लिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा 275 तक 282 का मुताला कीजिए। इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला, तर्जमा, बेशक अनकरीब हम तुम पर एक भारी बात डालेंगे। इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला,
بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ ترجمہ، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار، بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہٰذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ہشام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ ترجمہ، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہٰذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے،
بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ترجمہ، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ واصبر علی ما یقولون، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب عز و جل کے سپرد کر دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت دینا ہے۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ ترجمہ، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور